ہم اور آپ جس دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین اسلام، یہ دین ایک مکمل دین ہے۔ اس دین میں اب نہ کسی طرح کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ہی اس دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسا نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، نسل در نسل یہ دین من عن باقی ہے۔ اس میں کسی نقطے کے برابر بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کو مکمل کرنے کے بعد اپنی رضامندی کی قیامت تک میں نے اس پر مہر لگا دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، یہ دین میرا پسندیدہ دین ہے، اس دین پر میری رضامندی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب قیامت تک یہی دین چلے گا، یہی قانون چلے گا، اس میں کسی طرح کی بھی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے، جس کے ہم سب ماننے والے ہیں۔ لہذا اس دین پر عمل، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اسی پر مرنا، اسی پر جینا، یہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اس دین کے خلاف ایک قدم بھی ادھر یا ادھر ہوا تو وہ قدم گمراہی کی طرف لے جانے والا قدم ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اور اس کو اپنا مسلک، اپنا دین اور اپنا مذہب بنائے تو اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں جائیں گے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو چار مشہور امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے من رأى فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ۔ بہت ہی عجیب الفاظ ہیں ان کے جو انہوں نے ارشاد فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس دین میں، دین اسلام میں کوئی نئی بات پیدا کرے اور اس نئی بات کو پیدا کرنے کے بعد اس بات کو اچھا سمجھے، دین کا جز اور حصہ سمجھنے لگے، تو گویا وہ اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے اپنے عمل سے، تبھی تو دین کے خلاف وہ ایک نئی بات ایجاد کر کے، نئی بات پیدا کر کے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کے تبھی تو اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، اب ہم نے آ کر کے مکمل کیا۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کر دی ہے، کمی اور کوتاہی کر دی ہے، صحیح طور پر دین نہیں پہنچایا ہے۔ وہ شخص اپنے عمل سے گویا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، دین میں شامل جو چیز نہیں تھی، لا یکون اليوم دینا، آج بھی وہ چیز دین کا حصہ نہیں بن سکتی، چونکہ اس دین پر تو اس کے مکمل ہونے کی مہر اللہ کی طرف سے لگ چکی ہے۔ اس میں جو کمی اور جو اضافہ ہونا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کر چکا ہے، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے باخبر کر کے اس دین میں جو بھی کمی بیشی ہونی تھی حالات اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے وہ سب ہو چکا، اب تو مکمل ہے، اب اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کچھ اس میں کر سکتا ہے، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے بھیجا ہے، ہم حفاظت کریں گے، اس میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ لاکھوں لوگوں نے ہر زمانے میں کوششیں کی، مختلف کانفرنس ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین آرٹیکلز تیار کیے جاتے ہیں، پمفلٹ شائع کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی مطلب ان کا نہیں بنتا ہے، کیونکہ دین اپنی اسی شکل میں جس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے، یہ دین بعینی ہی اسی شکل میں موجود ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم مسلمان آخر کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، آخر کون سا طریقہ ہم اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ، کون سا نیا مذہب، نیا دین ہم نے گڑھ لیا ہے جو محمد الرسول اللہ کے دین سے میل نہیں کھاتا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ وفات کا دن گزرا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو عمل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، میں اللہ کے شکر اور اس کے احسان کے بدلے میں کہ اس نے مجھے زندگی عطا فرمائی اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ بس اتنی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا یقیناً دنیا وما فیہا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین، سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، لیکن نعمت کے شکرانے کے طور پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے امتیوں کو وہ بتا کے چلے گئے۔ زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی میدان، کوئی موقع ایسا نہیں جس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے رہنمائی اور ہدایات جاری نہ کی ہوں۔ اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں روزہ رکھا ہے، معمول مبارک تھا روزہ رکھنے کا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس خوشی کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے کیا کرتے تھے، نہ کہ عید منا کر کے۔ ظاہر ہے جس دن روزہ ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ جس دن ہوتا ہے اس دن عید کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہ ہو، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے کو حرام کر دیا ہے، جس میں ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن، اور بقرعید کے بعد کے 3 دن عید الاضحیٰ یعنی بقرعید، اور بقرعید کے بعد 3 دن، 4 دن تو یہ لگاتار ہیں جو عید اور عید کی خوشی ہے، اور ایک دن رمضان کے بعد جو عید آتی ہے عید الفطر، میٹھی عید۔ یہ 5 دن ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو حرام کر دیا ہے ان ایام میں۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ولادت باسعادت کے دن کو عید کا نام دینا، عید میلاد النبی، یہ سراسر اسلام پر زیادتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ توہین ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یا آپ کے بعد صحابہ نے، تابعین نے کبھی اس قسم کا جشن اور اس قسم کے جلوس اور اس طرح سے عید میلاد النبی کے نام پر جو ہمارے زمانے میں جو یہ سب ہو رہا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا آپ کے صحابہ یا تابعین میں سے کسی دور میں کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ کبھی اس کی ترغیب دی، نہ کبھی اس کو اس طرح منایا، بلکہ ولادت کو منانے کا اور اس پر خوشی کا جو اظہار ہے، جو میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے اور جس دن روزہ اس دن عید ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے یہ چیز تو فضول ہے۔ دوسری بات، ہم سب دنیا جہان میں بسنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی، ہم سب محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کے دل میں، جس امتی کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت دنیا جہاں میں پائی جانے والی، حتیٰ کہ اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ نہ ہو، اس شخص کا ایمان قابل قبول نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کے بچوں، اس کی بیوی اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہر امتی کو کرنا چاہیے، لیکن یہ دعویٰ اس وقت صحیح ثابت ہوگا جب ہم عمل کے اعتبار سے پروف کریں کہ واقعی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ مثلا ہم آپ سے کہتے پھریں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، آپ کے بغیر مجھے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، ایک طرف میرا یہ دعویٰ ہو اور دوسری طرف میری پوری 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے عمل کے خلاف ہو، تو یہ کیسی محبت ہے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرے کپڑے، میرے شکل و صورت، میرے معاملات، میری بات چیت، میرا ہر معاملہ 24 گھنٹے کا وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہے، اور زبانی دعویٰ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ کیسا دعویٰ ہے جو دوغلا دعویٰ ہے؟ یہ تو دوہرا معیار ہے، یہ تو منافقوں والا معیار ہے کہ زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ، یہ تو منافقوں کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت کا دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب کوئی امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی قسم کھا لے اور گزار کے دکھائے۔ سارے معاملات 24 گھنٹے کی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقے پر گزرے، آپ کی سنتوں سے پیار ہو، آپ کے لباس سے پیار ہو، آپ کے چہرے مہرے، آپ کی شکل و صورت سے پیار ہو، آپ کے معاملات، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کے معاملات بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کے معاملات اپنے صحابہ یار دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، دشمن کے ساتھ کیا سلوک تھا، اپنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو سنت کہلاتی ہیں، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں زندگی میں ہیں اور ان پر عمل ہے تب تو محبت رسول کا دعویٰ سچا ہے اور بالکل یقینی ہے، اور اگر یہ زبانی دعویٰ کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے تو پھر یہ سراسر جھوٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جب آخری وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری وقت کی کہی ہوئی بات وہ اس دنیا میں بھی مثلاً کسی باپ کا انتقال ہو اور وہ باپ بالکل اپنے مرض وفات، مرض موت میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ان کے سامنے کچھ باتیں رکھے جن کو وصیت کہا جاتا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد بیٹا تم یہ کر لینا، میرے مرنے کے بعد تم یہ کر لینا، فلاں کا مجھ پر حق ہے بیٹا اس کی ادائیگی تمہارے ذمے ہے، فلاں سے میرا لین دین ہے بیٹا اس کی ادائیگی آپ کے ذمے ہے۔ یہ جو آخری باتیں ہوتی ہیں یہ وصیتیں کہلاتی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں
کہ ابھی اس دنیا میں ہم لوگ اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارا گھر کا فرد، کوئی خاندان کا بڑا اگر کوئی وصیت کرے آخری لمحات میں اور ان وصیتوں کا ہم یوں ہی بھلا دیں، ایسی اتنا گرا ہوا ضمیر ابھی ہم لوگوں کا الحمدللہ نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے باپ کی آخری وصیت تھی، میری ماں کی آخری خواہش تھی، میرے خاندان کا فلاں فرد تھا جو بزرگ اور خاندان کا بڑا تھا، اس کی یہ آخری خواہش تھی، اس کی یہ آخری وصیت تھی، اس کو پورا کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کو عمل میں لانا۔ ہر فرد خاندان کا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ تبھی تو ایک بیٹا اپنے باپ کا حقیقی بیٹا کہلاتا ہے، اور نہ باپ کے مرنے کے بعد فوراً ہی باپ کی ساری آخری باتوں کو بھلا کر، وصیتوں کو بھلا کر، پسے پشت ڈال کر اپنی منمانی کرنے لگے تو دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اس کو تانا دیں گے کہ تم کیسے بیٹے ہو، اپنے باپ کی آخری وصیتیں تک تمہیں یاد نہیں۔ اس لیے آخری وصیتوں پر بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو وصیتیں فرمائی ہیں، جن میں سے 4 وصیتیں بڑی اہم ہیں، اور 4 کی 4 یوں سمجھیے پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ 4 وصیتیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلی وصیت فرمائی تھی اپنے وفات سے قبل، آپ نے فرمایا تھا قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کو، عیسائیوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو غارت کر دے، تباہ کر دے، اللہ کی لعنت ہو ان پر، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ قبر کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، قبر پرستی انہوں نے شروع کر دی، اللہ انہیں تباہ کر دے۔ اور اس کے بعد فرمایا اے مسلمانوں انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات سے روکتا ہوں کہ لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن کی جگہ، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنا لینا۔ پہلی وصیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری لمحات میں فرمائی وہ یہ تھی کہ قبر پرستی، مزار پرستی، بزرگان دین کے مزار پر، ان کی قبروں پر جا کر جو لوگ سجدہ کرتے ہیں یا وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں، چونکہ یہ شرک ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے جو یہاں سے ہو کر جاتا ہے۔ اس لیے انی انہاکم عن ذالک، پہلی چیز تو میں تم کو اس سے روکتا ہوں، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ورنہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پہلی وصیت۔ دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، ایک موقع پر منبر پر تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے خوف اور ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے ڈر اور خوف اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، ظاہر ہے وہ اتنا آسان نہیں، اتنی جلدی تو نہیں کرو گے، اتنا آسان نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو، میرے دین کو بالکل چھوڑ دو، ایسا آسان نہیں ہے۔ تو مجھے ڈر اور خدشہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اور خدشہ اس بات کا ہے کہ تم دنیا داری میں پھنس جاؤ اور دنیا کے چکر میں پڑ کر اس میں تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو اور حسد کرنے لگو، مجھے اس کا خطرہ ہے۔ لہذا دنیا داری میں پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا۔ یہ دوسری وصیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری وصیت اور چوتھی وصیت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری الفاظ اس دنیا سے جانتے وقت ارشاد فرمائے ہیں، یہ بالکل آخری الفاظ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کانا کلام آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے وقت جو آخری الفاظ مبارک زبان سے نکلے امت کو رہنمائی اور ہدایت دینے کے لیے، وہ فرمایا تھا الصلاح 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 اتقوا فیما ملکت ایمانکم، اتقوا فیما ملکت ایمانکم،
اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اس کو وقت پر پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف اور اس کے دھیان کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا، خاص طور پر ان چیزوں میں جو تمہارے ماتحت لوگ آتے ہیں، تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد، تمہارے گھر خاندان کے وہ افراد جن کے تم ذمہ دار ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ آخری الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جس وقت آپ تشریف لے گئے۔ نماز کا خیال رکھنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری ٹھیک سے نبھانا، جن کے تم ذمہ دار ہو ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرتے رہنا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ یہ 4 بنیادی وصیتیں ہیں۔ پہلی چیز قبر پرستی میں مبتلا نہ ہونا، دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ دنیا داری میں پڑھ کر آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی اور حسد نہ کرنے لگنا، تیسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ نماز کا خیال رکھنا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ برتنا، اور چوتھی چیز اپنے ماتحت جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا۔ یہ 4 وصیتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں جو دراصل پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ آپ اور ہم ہر شخص اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آخری وصیتوں جو آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں ارشاد فرمائیں، کیا ان پر ہمارا عمل ہے؟ کیا ہم نے ان وصیتوں کو سیریسلی اور سنجیدگی سے لیا ہے؟ کیا ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم کل قیامت میں آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے جو 23 سال محنت کی تھی اور 23 سال محنت کرنے کے بعد جو آپ نے دین ہمارے لیے چھوڑا تھا اور آپ نے قرآن اور اپنی حدیث کی شکل میں جو مبارک دین اور مکمل دین ہمیں لا کر دیا تھا، اے اللہ کے رسول اس کا نچوڑ جو آخری وصیتیں آپ ہمیں دے کر آئے تھے، ہم نے آپ کی دنیا سے تشریف لے آنے کے بعد ان وصیتوں کا پورا خیال رکھا، ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور کمی اور غفلت ہم نے نہیں کی؟ کیا کوئی ہے ایسا جو آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا تو بہت دور، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے اور یہ دیکھ کر کے کہہ دے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی؟ یہ صورتحال جس سماج کی، جس امت کی، جن لوگوں کی ہو، اور وہ لوگ، وہ امت آپ علیہ السلام کے مبارک دین کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے جو کل کیا گیا، یا اس طرح سے آئندہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ تو چونکہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ تو ہندوستان میں رہتے ہیں، بعض ممالک کی تصویریں دیکھی نہایت خوبصورت حسینائیں، اور وہ آپ علیہ السلام کی جشن ولادت اور عید میلاد النبی کے نام پر اور وہ جو نعتیں اور قوالیاں اور وہ جو اپنے حسن کے جلوے جو بکھیرے ہیں انہوں نے، یہ دین ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے؟ یہی تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا اپنے نبیوں کے ساتھ، اور یہی ہم لوگ بھی اگر کرنے لگیں تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر، ان یہودیوں پر، عیسائیوں پر بھیجا، یقیناً اللہ آج بھی قادر ہے اور اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی عزت اور آپ کا احترام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کے دین کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے کے نتیجے میں ڈر اس بات کا کہ ہم کو بھی کہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری بات، ایک آخری حدیث آپ لوگوں کو سنا کر رخصت ہوں۔ ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یمن کا گورنر بنا کر آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا، یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ان کو رخصت کرنے کے لیے باقاعدہ باہر تک، مدینے کے باہر تک ان کو رخصت کرنے کے لیے گئے۔
حضرت معاذ سواری پر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم بیٹھو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، اللہ کے رسول پیدل پیدل رخصت کرنے کے لیے مدینے کے کافی دور باہر تک آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور بہت سی وصیتیں حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ معاذ دیکھو، ہو سکتا ہے اب آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکتا ہے معاذ اب میری تمہاری آئندہ ملاقات نہ ہو، اب جب تمہارا مدینے سے گزر ہوگا یمن سے واپسی کے موقع پر، تو ہو سکتا ہے کہ تم میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے گزرو، میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ یہ ایسا لمحہ تھا حضرت معاذ ابن جبل کے لیے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیا میں اپنے محبوب کو دیکھ نہیں پاؤں گا اب دوبارہ؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو روتے ہوئے دیکھ کر جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا پیارا، فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا۔ معاذ رو نہیں، گھبراؤ نہیں، دنیا میں نے صحیح لیکن آخرت میں تو ملاقات ہوگی۔ معاذ یہ سمجھ لو آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ میرے آخرت میں سب سے قریب، سب سے نزدیک، سب سے پیارے، میرے سچے عاشق، سچی محبت مجھ سے کرنے والے کل قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ این کانوا ومن کانوا، چاہے وہ جہاں کے رہنے والے ہوں، چاہے وہ جو ہوں، دنیا جہان میں کسی ملک، کسی خطے، کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے کسی برادری، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی مسلک، کسی دنیا کے جہان میں بسنے والے کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، اگر وہ میرے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کل قیامت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہی لوگ ہوں گے۔ اس حدیث کو ہم سب اپنے دلوں پر لکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، طہارت و پرہیزگاری ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی ہم اللہ کے رسول کی محبت کے سچے دعوے دار، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ ہمیں خاص مقام عطا فرمائے گا جو سب سے قریبی مقام ہوگا۔ اور اگر یہ تقویٰ و طہارت، پرہیزگاری، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا جذبہ اور فکر نہیں ہے تو پھر بھول جائیے، خالی اس طرح دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا۔ یہ دعویٰ اسی وقت دعویٰ ہے جب اس دعوے محبت کے ساتھ عملی ثبوت ہم سب دیں۔ اللہ تبارک